اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں افتخار نامہ افتخار احمد سندھو کی یادداشتوں کی اس آرٹیکل کی آخری قسط جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سیاست کیوں چھوڑی۔ یہ اس سیریز کی آخری قسط ہے۔ اب میں ایک بار پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ 2008 میں جب میں نے استعفیٰ دیا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایم پی اے کا ٹکٹ لے کر الیکشن میں کھڑے ہو جائیں۔ ان دنوں نون لیگ کے ٹکٹ نہیں لے رہے تھے، مگر جس حلقے کے لیے ٹکٹ تھا وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ کو 40 لاکھ میں ٹکٹ مل جائے گا، مگر میں چونکہ پاکستانی سیاست کو قریب سے دیکھ چکا تھا اس لیے میں نے انکار کر دیا اور پھر میں نے سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ معزز اور نامور لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ثاقب لکھنوی نے کہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب ہم بچپن کی گود میں کھیل رہے تھے تو بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ مریضوں کو ہاسپٹل لے جانے والی ایمبولینس اور آگ بجھانے والی فائر بریگیڈ گاڑی کو 7 خون معاف ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ اس بات میں کتنی صداقت تھی، مگر آج ہماری سیاست بھی ایک ایمبولینس بن چکی ہے، آگ بجھانے والی گاڑی بن گئی ہے جو اپنے اقتدار کی ہوس کو بجھانے کے لیے نہ جانے اپنے راستے میں آنے والے کتنے قومی مفادات، عوامی حقوق اور خواہشات کو قتل کر دیتی ہے، مگر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ویسے بھی جس ملک کی تاریخ میں زیادہ عرصہ فوج حکمران رہی ہو، کبھی ایوب خان، کبھی یحییٰ خان، کبھی ضیاء الحق اور کبھی جنرل پرویز مشرف کی صورت میں، وہاں سیاست کو گالی دینے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سیاستدان جن پر ہم کبھی کبھار ملکی حالات سے تنگ آ کر لعن طعن کرنے لگتے ہیں، زیادہ تر یہی لوگ اداروں کی سرپرستی اور ان کی آشیرواد سے ان کے ایجنڈے پر آ جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے کچھ لوگ بعد میں نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ان کا ماضی دکھا کر ان پر خشت باری کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ یا تو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں یا دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی اس وقت جتنی جماعتیں اقتدار میں آئیں وہ کس کی تخلیق ہیں یہ بتانے والی کوئی انکشاف کشاف بات نہیں، مگر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر رہنے کے باوجود ان سیاسی جماعتوں نے اپنی عقل اور بساط کے مطابق عوام کو بہتری اور بھلائی کے کام کچھ نہ کچھ کیے۔ اس تمہید کے بعد یہ شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اگر اس نے بھی اپنے دور حکومت میں بااختیار ہونے کے باوجود خود کو بے بس ظاہر کیا تھا، اپنے ہاتھ بھی بندھے ہوئے بتائے، اور جب ان کے بندھے ہاتھوں پر گرفت مضبوط ہونے لگی تو انہوں نے برملا اس کا اظہار بھی شروع کر دیا۔ میری مراد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ہے، جن کے ساتھ میری ملاقات اس وقت ہوئی جب میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکا تھا۔ میری عمران خان سے ملاقات 2008 میں ہوئی، یہ بس ایک ہی ملاقات تھی۔ نواز شریف سے بھی مجھے ایک بار ملنے کا اتفاق ہوا۔ افتخار احمد سندھو اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ یہ کوئی اتنی اچھی ملاقات نہیں تھی۔ عمران خان سے ملاقات سے کچھ دیر پہلے مجھے سیاستدانوں کی نفسیات بارے ایک مغربی مفکر ایس بارلے کی ایک یادگار تحریر الفاظ کی صورت میں میرے حافظے کی تختی پر نمودار ہوئی، جس نے لکھا تھا، کوئی بھی سیاستدان محبت کیے بغیر اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا، کیونکہ سیاستدان کے لیے رومانٹک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ رومانٹک ہوگا تو اپنی قوم کے ساتھ بھی رومانٹک ہوگا، جواب میں قوم بھی اس پر محبت نشاور کرے گی، اور جب قوم اپنے لیڈر پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو اسے ہر میدان میں فاتح اور کامیاب دیکھنے کے لیے اس پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیتی ہے، تو اس سیاستدان پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، قدرت کی مہربانی ہوتی ہے، مگر وہ سیاستدان جواب میں اپنی قوم کو کیا لوٹاتا ہے یہ اس کی اوقات ہوتی ہے۔ بہرحال عمران خان سے ہونے والی متوقع ملاقات سے قبل میں سوچ رہا تھا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں اور مجھے زوم تھا کہ میں علمی اعتبار سے بڑے افلاطون کو بھی قائل کر سکتا ہوں۔ ان سے متوقع ملاقات سے قبل میں نے اس مقصد کے لیے کچھ سوالات بھی پیشگی تیار کر رکھے تھے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ عمران خان تو کرکٹ کے میدان کا ایک کھلاڑی ہے جس نے شاید کرکٹ بال کے سوا کسی دوسری چیز سے سچا عشق نہیں کیا۔ ایسے شخص کو تو اپنے موقف کے قالب میں ڈھالنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اسی اعتبار سے میں عمران خان کو اپنے لیے بہت آسان ٹارگٹ سمجھ رہا تھا۔ اب عمران خان سے ملاقات کا اتفاق کیسے ہوا وہ بھی سن لیجئے۔ سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے جیا بگا آنا تھا،
وہ ان دنوں ایک ضمنی الیکشن میں 1 to 1 مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ الیکشن لاہور میں ہو رہا تھا، جس میں ایک طرف مسلم لیگ نون کا امیدوار تھا اور دوسری طرف PTI کا تھا، جبکہ مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ کا، پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی حمایت حاصل تھی، جبکہ PTI کا اکیلا امیدوار مقابلے میں تھا۔ جہاں الیکشن ہو رہا تھا، یہ نشست ایک امیدوار کی جعلی سند کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ یہ لاہور کا ایک نواحی علاقہ منصورہ تک تھا۔ اسی وقت ایک بابا بشیر ہوا کرتے تھے جو جیا بگا کی جانی پہچانی مشہور شخصیت تھے۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ بہت سے نوجوان لڑکوں اور بچوں کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑے تھے کہ انہوں نے عمران خان کا استقبال کرنا تھا۔ میں ادھر گیا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور کہا کہ ہمارے پاس استقبال کرنے والا کوئی خاص آدمی نہیں ہے۔ بابا بشیر کے کہنے پر میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ چلو آج عمران خان سے ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عمران خان بھی اپنے ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی میں آ گیا۔ عمران خان گاڑی سے نیچے اتر کر مجھ سے ملے، اور جب میں ان سے ملا تو بابا بشیر نے ان سے میرا بہت لمبا چوڑا تعارف کروایا۔ انہوں نے میرے بارے میں عمران خان سے کہا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں اور انہوں نے یہاں 200-300 ایکڑ زمین بھی خرید رکھی ہے۔ بابا بشیر نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ کے بڑے کام آ سکتے ہیں یہ۔ جب باتیں شروع ہوئی تو میں نے کہا، دیکھیے خان صاحب کہ انسان زن، زر اور زمین کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ آپ کے پیچھے تو پوری بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی خواتین ہیں۔ اگر دولت کی بات کریں تو آپ کو اپنے سسرال سے جو پیسے آنے تھے وہ نواز شریف اور زرداری کی پراپرٹی سے بہت زیادہ تھے، مگر وہ بھی آپ نے نہیں لیے۔ اس طرح آپ کا یہ باب بھی کلوز ہو گیا، باقی رہ گئی زمین تو وہ بھی آپ کو نہیں چاہیے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کیا جس کے لیے آپ سیاست میں آ رہے ہیں؟ آپ ان گندی گلیوں میں گوبر اور کیچڑ کے اوپر سے چل کر آ رہے ہیں۔ جون جولائی کا مہینہ تھا، ان دنوں گرمی اور حبس بھی بہت زیادہ تھا۔ راستے میں دونوں طرف بڑی فصلیں تھیں جس کا موسم تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ ایک تو عمران خان کے ہاتھ بہت بڑے بڑے تھے، شاید بالی ووڈ اداکار دھرمیندر سے بھی زیادہ بڑے تھے، جن کا بالی ووڈ میں بہت چرچا رہتا ہے، اور قد بھی خاصا لمبا تھا۔ انہیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ شاید اس شخص کو گرمی یا سردی کا کسی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ عمران خان میرے ساتھ چلتے چلتے ڈیرے تک گئے، وہاں بھی تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ میں نے 15 منٹ تک ان کو لیکچر جھڑا کہ جماعت اسلامی والوں نے ان کے کارکن کو مارا تھا اور ان کے امیدوار کو PTI کے ساتھ ہونے والی لڑائی کے بارے میں بھی بتایا۔ میں عمران خان کو اس طرح سمجھاتا رہا جیسے کوئی بزرگ سمجھاتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس کے بعد وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ میں تو یہاں تک توقع کر رہا تھا کہ رات کو ٹی وی چینل پر خبر نامہ میں آئے گا کہ عمران خان کی جب خبر چلے گی تو ساتھ میرا ذکر بھی اس طرح آئے گا کہ افتخار سندھو نے عمران خان سے سیاست چھڑوا دی۔ عمران خان نے میری نصیحت واز اور لیکچر کو بڑے حوصلے کے ساتھ سنا اور آخر میں مجھے اس طرح جواب دیا، افتخار صاحب میں نے صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ جب مجھ سے پوچھے کہ تم نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا تو میں کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی قوم کے لیے کوشش تو کی تھی۔ عمران خان نے جب یہ بات کی اور قوم کی بھلائی کے جذبے کا ذکر کیا تو مجھے اس مغربی مفکر ایس بارلے کی بات یاد آ گئی کہ اپنی قوم سے وہی سیاستدان عشق اور رومانس کرتا ہے جو خود بھی رومانس کا قائل ہو۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ اس کی محبت کا دم بھرنے والے اور اسے دیکھ کر جینے کے دعوے کرنے والے سب اپنی سیاسی موت مر چکے ہیں، اور وہ تنہا جیل کی سلاخوں کے پیچھے قوم کے عشق میں مبتلا بیٹھا ہے۔ اگر اس کے اندر رومانس نہ ہوتا تو اس کے دل میں قوم کے لیے یہ محبت اور عشق بھی نہ ہوتا۔ اس نے ان مشکل حالات میں بھی خود کو ایک جنونی ثابت کیا ہے۔ بہرحال میں نے عمران خان سے اس پہلی اور شاید آخری ملاقات میں وعدہ کیا اور کہا کہ دیکھیں خان صاحب، جب تک آپ کی زندگی یا میری زندگی ہے اور جب تک آپ وزیر اعظم نہیں بن جاتے میں آپ کو ووٹ دیتا رہوں گا۔ پھر میں نے اور میری فیملی نے ان کے لیے بڑا زور لگایا، جس کی مخالفت بھی ہوئی، مگر میں پرعزم رہا۔ 2018 کے الیکشن تک جتنا بھی مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے ہو سکا ہم نے کیا۔ پھر جب ان کی حکومت آ گئی تو مجھے ان کے طرز حکمرانی پر کچھ اعتراضات بھی ہوئے۔ بہرکیف یہ ہے میری سیاست کی مکمل کہانی۔ اس کے بعد میں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ آخر میں ممتاز مسلم لیگی سردار شوکت حیات کا ایک تاریخی بیان یاد آ گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان مسلم لیگ کا مشن پاکستان بنانا تھا، اور جب پاکستان بن گیا تو مسلم لیگ کا مشن پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، مگر بدقسمتی سے آنے والے ہر حکمران نے
مسلم لیگ کو اپنی داشتہ بنا لیا اور جسے چاہا استعمال کیا، جیسے چاہا استعمال کیا، جیسا کہ کنونشن لیگ، نون لیگ، کاف لیگ، پگاڑا لیگ، چٹھا لیگ اور نہ جانے کون کون سی لیگیں بن گئیں۔ سردار شوکت حیات کے اس بیان کو لے کر میں نے حتمی فیصلہ کیا کہ اب میں سیاست میں کبھی حصہ لوں گا، نہ کوئی اپنی سیاسی جماعت بناؤں گا اور نہ ہی بقول سردار شوکت حیات دوسروں کی طرح مسلم لیگ کو اپنی داشتہ بنا کر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کروں گا۔ مگر یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو خوابوں کے تاجر ہیں، جو سیاسی لبادے بدل بدل کر آتے ہیں اور سادہ لو عوام کو بار بار بے وقوف بناتے ہیں، اب اس بات کا انتظار ہے کہ فرقوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے عوام کب ہوش اور سمجھ میں آتے ہیں تاکہ وہ اپنے اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ بے شک کسی نے ٹھیک ہی کہا کہ سیاست، حکومت، تعلیم اور مذہب چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں تو سوسائٹی کے تمام طبقوں میں ایک گھٹیا پن سرائت کر جاتا ہے۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی آ نہیں کہ قائد اعظم کے بعد اس قوم کو مخلص لیڈر نہیں ملے، جیسا کہ حضرت علی کا قول ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی کون ہے تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے دوست مخلص ہوں۔ اگر اس وقت ہم اپنے عہد کے سیاستدانوں کے کردار اور اخلاق کو دیکھیں تو شرم آتی ہے۔ سیاستدان تو اپنی قوم کے نوجوانوں کی کردار سازی کرتے ہیں، انہیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں، مگر عہد حاضر کے سیاستدانوں کا جیسا کردار اور اخلاق ہے کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ اب تو ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے لائیو ٹاک شوز کے دوران ایک دوسرے سے باقاعدہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں اور ایسی گالیاں ایک دوسرے کو بکتے ہیں کہ ٹی وی مائک بھی شرمسار ہو کر بند کر دیتا ہے۔ کیا ایسے سیاستدانوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی قوم کا اخلاق سنواریں گے؟ یہاں مجھے تاریخ اسلام کا ایک اور پر اثر واقعہ یاد آ گیا جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے جب آخری سانس تھے اور وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی ایک بیٹی سے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ بیٹی نے جواب دیا بابا 3 کپڑے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اچھا یہ 2 کپڑے تو ہیں جو میری اوڑھنی اور میری دھوتی ہے، وہ تم دھو لینا اور ان کا ایک کپڑا بنا لینا۔ بیٹی نے کہا بابا ہم اتنے تو غریب نہیں کہ آپ کو کفن بھی نہ دے سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت موت کے دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا بیٹی نئے کپڑوں کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہوتی ہے، مردہ لوگوں کے لیے جو کچھ بھی ہو وہ کپڑے سے بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہترین لباس ان کا اخلاق اور ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھے اعمال ہیں تو وہ خدا کے گھر میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ماسوائے شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس شعر کے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ مگر شاعر مشرق کے اس فلسفے کو سمجھنے والے ہمارے معاشرے میں خال خالی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے مومن اور مسلمان کی تشریح پوچھیں تو میں اس بارے میں کچھ کہنے کی قدرت نہیں رکھتا، مگر قرآن و سنت کی روشنی میں یہی کہا جاتا ہے کہ مومن اور مسلمان میں صرف یہی فرق ہے کہ مسلمان وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو خدا کی مانتا ہے۔ مگر ہم میں تو مسلمانوں والی بھی کوئی خوبی نہیں رہی اور سیاست تو ہے ہی جھوٹ کا پلندہ۔ خدا کا شکر ہے کہ اس سے مجھے نجات مل گئی۔ یہ تھی کہانی افتخار احمد سندھو صاحب کی، ان کی کتاب افتخار نامہ کی زبانی۔